علی رسولہ الکریم۔ آج ایک غیر رسمی میٹنگ تھی۔ میں نے جناب بلاول بھٹو صاحب اور بلاول بھٹو صاحب، محترمہ مریم نواز صاحبہ اور ان کی ٹیم کو دعوت دی تھی دوپہر کھانے پہ۔ وہ تشریف لائے، انہوں نے ہماری عزت افزائی کی، ہمارے گھر کو انہوں نے رونق بخشی اور اس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں۔ ظاہر ہے کہ فیصلے تو کل ہو چکے ہیں اور آپ کے سامنے اور آپ کے سامنے ہی ہم نے وہ سارے فیصلے اناؤنس کیے ہیں۔ تو بیٹھے بیٹھے جب باتیں ہونے لگی تو خاص طور پر جو اس وقت پنجاب حکومت وہاں مینار پاکستان کے جلسہ گاہ کو ڈیم بنا رہی ہے اور تاکہ وہ اس قابل نہ رہے کہ وہاں پر جلسہ ہو سکے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے تو جلسہ نہیں روکنا، جلسہ روکنا بھی نہیں ہے، پھر اجازت بھی نہیں دینی۔ پھر جہاں ہم جلسہ کر رہے ہیں تو وہاں پر انہوں نے ڈیم بھی بنا دیا وہاں پر۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے متبادل کیا صورتحال ہونی چاہیے وہاں پہ، کیونکہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ جلسہ انشاءاللہ ہو کر رہے گا اور ہر قیمت پر لوگ آئیں گے اس جلسے میں، اور ہر طرف سے لاہور وہ لوگوں کا مرکز ہوگا، اور 13 دسمبر لاہور کا ایک بہت ہی تاریخی دن ہوگا۔ تو اس حوالے سے بات چیت چلتی رہی ہے اور اس پر اتفاق ہے کہ ہم نے اگر انہوں نے ایک راستہ روکا تو ہم نے دوسرا راستہ بنانا ہے، اگر انہوں نے دوسرا راستہ روکا تو ہم نے تیسرا راستہ بنانا ہے، لیکن ہم نے یہ آپ کو نہیں بتانا ابھی۔ جس طرح سے آپ نے یہ کہا کہ راستہ روکنا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو دیگر آپ اس کے حوالے سے کل بھی وضاحت نہیں ہوئی تھی کہ استعفوں پر تو اتفاق ہے، لیکن یہ بتائیے گا کہ استعفے کیسے دیے جانے ہیں، کب دیے جانے ہیں، اس کا آپشن آپ کیسے استعمال کریں گے، ذرا اس حوالے سے وضاحت کر دیں، کیونکہ چہم گوئی ہو رہی ہے۔ چمیگوئیاں ہوتی رہیں، چمیگوئیاں بھی تحریک کو تقویت پہنچاتی ہیں۔ میں گزارش کروں، میری بات سننے۔ دیکھیے، آپ کو ہم نے بتایا کہ آج اسٹیئرنگ کمیٹی کا بھی اجلاس ہوگا۔ اسٹیئرنگ کمیٹی میں مختلف ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پر جلسے، ریلیاں اور مظاہرے، اس کا بھی ایک شیڈول طے کریں گے۔ شٹر ڈاؤن کب ہوگا، پیاجام ہڑتال کب ہوگا، اور اسلام آباد کی طرف مارچ ہم کس وقت کریں گے، اور یہ جتنے مراحل آئیں گے ان مراحل میں استعفوں کا تذکرہ ہوتا رہے گا، اور اگلے دنوں میں ہم اس کی اسٹریٹجی بھی طے کریں گے کہ استعفے ہم نے کس وقت ڈھال بنا کر ان کے سر پہ مار دینے ہیں۔ یہ بھی ہم نے یہ بتائیں کہ کیا یہ آپ اس کو ہم پہ چھوڑیں ذرا مہربانی۔ یہ بتائیں کہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ایک طرف آپ چاہ رہے ہیں کہ جمہوریت کی بقا بھی ہو اور جو موجودہ حکومت ہے وہ ختم بھی ہو، تو یہ کس طرح ہوگا پھر؟ آج جمہوریت نہیں ہے، آج یہ آمریت کا ایک محرہ ہے جس نے جمہوریت کو دفن کر دیا ہے۔ ہم نے جمہوریت کے احیاء، جمہوریت کی بقا اور آئین کے تحت حقیقی معنوں میں عوام کی نمائندہ حکومت کی بات کر دی ہے۔ ہم اس حکومت کو نہ عوام کی نمائندہ تسلیم کرتے ہیں، نہ اس کو آئینی تسلیم کرتے ہیں، نہ اس کو جمہوری تسلیم کرتے ہیں، اور اب بھی اسٹیبلشمنٹ ان کی محافظ بنی ہوئی ہے۔ جب اسٹیبلشمنٹ اس طرح کی ایک ناجائز حکومت کی محافظ بنی رہے گی، کس طرح آپ اس نظام کو جمہوری نظام بعد کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ وہ ہمارے پاس اس کا بھی ایجنڈا ہے۔ آپ یہ مت سوچیں کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے اور وہ ہمارے ذہن میں نہیں ہوگا۔ پارلیمانی سیاست پر یقین رکھتی تھی، اب سڑکوں پر آ رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست سڑکوں پہ ہی شروع ہوا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر آمرانہ دور کا مقابلہ کیا ہے، اور آج بھی ہم سب۔ مولانا یہ فرمائیں کہ جب آپ استعفے دے دیں گے، اسمبلی نہیں رہے گی، تو
کیا سینٹ کا الیکٹورل کالج ٹوٹ جائے گا, سینٹ انتخابات نہیں ہو پائیں گے, آئینی کیا مطلب ریکوائرمنٹ ہوگی, ہوگا کیا پھر؟ اس کے لیے ظاہر ہے جی کہ تھوڑا آگے سر. ظاہر ہے کہ ان اسمبلیوں میں جو اس وقت پاکستان میں موجود ہیں, ان اسمبلیوں کے ذریعے سے اگر سینٹ کے اگلے مرحلے کے لیے الیکشن ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ایک جعلی قسم کے الیکشن ہوں گے. تو اس کے الیکٹرل کالج کو توڑنا یہ ایک جمہوری عمل اور آئینی عمل کا حصہ ہم تصور کریں گے. اس کے لیے اسٹریٹجی بھی ہم بنا رہے ہیں اور آئینی ماہرین جو ہیں اس سے ہم اس پر مشاورت کریں گے. مریم نواز صاحبہ, آپ کی طرف سے, مولانا صاحب کی طرف سے, نواز شریف صاحب کی طرف سے استعفوں کا مطالبہ بڑے زور سے ہے, لیکن بلاول صاحب ممبر قومی اسمبلی آپ تینوں نہیں ہیں, تو کیا ان کو بنانے میں کوئی تاخیر ہو رہی ہے اس کو استعفوں کے حوالے سے؟ تو آپ تینوں تو ممبر پارلیمنٹ نہیں ہیں, بلاول صاحب اکیلے ہی ہیں. بلاول آپ اس کا جواب خود دیں گے؟ دیکھو ہم سب نکلے ہیں, عمران خان سلیکٹڈ کو اسلام آباد میں پی ڈی ایم کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس جاری تھی. انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے سامنے سارے فیصلے رکھے ہیں, یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جلسہ نہ ہو, پی ڈی ایم کے فیصلے کل ہو چکے ہیں, اگر ایک راستہ روکا تو دوسرا راستہ بنائیں گے, دوسرا روکا تو تیسرا راستہ بنائیں گے. پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا ہے کہ 13 دسمبر کو لاہور میں جلسہ ہوگا اور ضرور ہوگا. چیئرمین گوئیاں ہوتی رہتی ہیں, یہ تحریک کو طاقت بخشتی ہیں. مریم نواز اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری مولانا فضل الرحمان کے ہمراہ موجود ہیں. اسلام آباد میں پی ڈی ایم کے فیصلوں کے حوالے سے رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ہم نے آپ کے سامنے سارے فیصلے رکھے ہیں, ایسا کہنا تھا مولانا فضل الرحمان کا. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جلسہ نہ ہو, پی ڈی ایم کے فیصلے کل ہو چکے ہیں, اگر ایک راستہ روکا گیا تو دوسرا راستہ اپنائیں گے, اور اگر دوسرا راستہ روکا تو تیسرا راستہ اپنائیں گے. پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا ہے کہ 13 دسمبر کو لاہور میں جلسہ ہوگا اور ضرور ہوگا. چیئرمین گوئیاں ہوتی رہتی ہیں, یہ تحریک کو طاقت بخشتی ہیں. مریم نواز اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری مولانا فضل الرحمان کے ہمراہ موجود تھے. ہم بھی ہمارے ساتھ ہیں, ہم ان کو گھر بھیج رہے ہیں. وہ اپنے جلسے کریں, ہم نہ کریں. جیسے ابھی یہ بتائیے گا کہ اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر خود پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رہنما اعتزاز احسن صاحب نے یہ کہا ہے کہ پی ڈی ایم یقیناً استعفوں کے معاملے پر حماقت کا مظاہرہ نہیں کرے گی, یہ لفظ انہوں نے استعمال کیے ہیں. تو یہ الفاظ جو انہوں نے استعمال کیے ہیں, اس کے بعد ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ استعفے دے بھی دیتے ہیں تو اسمبلی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. دیکھیے میں آپ سے یہ باتیں سن رہا ہوں اور میں کسی کے منہ میں کوئی الفاظ نہیں ڈالنا چاہتا ہوں جو انہوں نے شاید استعمال نہ کی ہوگی. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اسی موضوع پہ اپنا سی سی کا میٹنگ بلا رہے ہیں, وہاں ہم اعتزاز صاحب کو اور باقی ہمارے جو نمائندے ہیں, ممبران ہیں, ان سے ہم ان کا اوپینین اور انپوٹ لیں گے. لیکن میں جانتا ہوں کہ اعتزاز احسن صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا سینئر ممبر ہے, اور جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا فیصلہ ہوگا وہ اعتزاز احسن کا اتنا ہی فیصلہ ہوگا جتنا میرا فیصلہ. سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کو سیاست میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ خاموش رہتے ہیں, لیکن ان کی خاموشی میں بڑا ایک جب وہ بولتے ہیں تو پھر نکلتا ہے. اب جو پی ڈی ایم کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مشکل گلی میں پھنس چکی ہے, تو اس وقت بھی سابق صدر آصف علی زرداری ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مریم صاحب میرے خیال میں یہ تو آپ کوئی اپنے خطابت کا مظاہرہ کر رہے کون کہتا ہے؟ میں اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتا. دستور کی بحالی کی طرح کے معاملات میں مسلم لیگ نون کا کیا نقطہ نظر ہے اس ساری صورتحال میں جو چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں کہ استعفوں کے معاملے پر دو بڑی جماعتیں مسلم لیگ نون کسی حد تک تحفظات رکھتی ہے کہ کیا آپ پارٹی قیادت کو جائیں گے استعفے یا براہ راست اسپیکر کو بھیجیں گے, اس پہ کیا پالیسی ہے؟ دیکھیں, کل مولانا صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ پی ڈی ایم کی نمائندگی کرتے ہوئے اور پی ڈی ایم کو ریفلیکٹ کرتے ہوئے ان کے ڈیسیجنز کو, انہوں نے کل یہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ یہ میڈیا کے سامنے بیان کر دی تھی کہ
पे जमा कराएंगे इंशाल्लाह। मैडम, लाहौर जलसे की आप मेजबान हैं, मीनार पाकिस्तान तो डैम बन गया, तो वेन्यू चेंज करेंगे या उसी डैम में जलसा करेंगे? नहीं जी, जलसा इंशाल्लाह वही होगा और जरूर होगा और इंशाल्लाह भरपूर होगा। थैंक यू। हाँ जी, ये बताएं कि आज सियालकोट में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नून लीग के मंसूबों पर, जिसमें एयर सियाल 2017 में लाइसेंस मिलता है और जो उसका उस पर तस्वीरें लगा रहे हैं, अगर आप वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तो क्या आप भी दूसरों के मंसूबों पर नहीं नहीं, एक सेकेंड मेरी बात सुने कि हमारे मंसूबे तो आज तक चल रहे हैं ना, तख्तियां लगा रहे हैं। इनका कौन सा मंसूबा है जिसके ऊपर हम तख्ती लगाएंगे? इनका तो कोई मंसूबा नहीं है, जिसके ऊपर एक ईंट नहीं लगाई तो तख्ती किस पे लगेगी? थैंक यू। इस्लामाबाद में पीडीएम के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी। उन्होंने कहा कि हमने सारे फैसले आपके सामने रखे हैं। ये लोग चाहते हैं कि जलसा ना हो। पीडीएम के फैसले कल हो चुके। अगर एक रास्ता रोकेंगे तो दूसरा रास्ता बनाएंगे, दूसरा रोकेंगे तो तीसरा बनाएंगे। चेम गोया